بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال عن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یأتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ لا یجاوز ایمانهم حناجرهم فأینما لقیتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم اجر لمن قتلهم یوم القیامہ۔ یہ حدیث بخاری کی 5057 یعنی 50 پر 7 حدیث نمبر ہے۔ یہ حدیث اللہ کے رسول نے کہا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کی کم عمر ہوں گے اور کم عقل ہوں گے۔ وہ لوگ اچھی باتیں کہیں گے لیکن وہ اسلام سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کسی جانور کو لگ کے نکل جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ لگا ہی نہیں۔ جیسے آپ تیر مارتے ہیں کسی جانور کو تو تیر اس کو چھید کے نکل جاتا ہے اور لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تو وہ ایسے ہی وہ تیر کی طرح وہ نکل جائیں گے اسلام سے۔ ان کے قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تم ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، ان کو قتل کرنا ثواب کا کام ہے۔ یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث خوارج کے تعلق سے ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال کی تقسیم کر رہے تھے۔ اس وقت ایک خارجی ذوالخویسرہ نام کا خارجی وہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اعدل یا محمد، کہ اے محمد آپ انصاف کیجئے۔ تب اللہ کے رسول نے کہا کہ فَإِن خِبْتَ وَخَسِرْتَ فَإِن لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلْ، کہ تو برباد ہو، میں برباد ہو جاؤں، میں ہلاک ہو جاؤں، اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ إِن لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلْ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے انصاف کرنے کے لیے تم کہہ رہے ہو، میں اگر انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ یہ اصل میں جنگ حنین کا موقع تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول مال کی تقسیم کر رہے تھے اور چند لوگوں کو جو مال دیے ان کو تالیف قلب کے لیے، یعنی ابھی اسلام قبول کیے تھے تو ان کو زیادہ مال اللہ کے رسول نے دیا، اور یہ جائز ہے کہ تالیف قلب کے لیے کسی کو کچھ مال زیادہ دے دینا۔ تو یہ جب دیکھا ذوالخویسرہ نے تو اس نے کہا کہ اعدل یا محمد، کہ محمد آپ انصاف کیجئے۔ کس پر اس نے زبان درازی کی؟ اللہ کے رسول کو کہا، گویا کہ اللہ کے رسول سے زیادہ انصافور وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ انصاف کیجئے، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی نسل سے ایک قوم آئے گی جو کم عمر ہوں گے اور کم عقل ہوں گے، یعنی یہ دو صفتیں بتائی گئی کہ ان کی عقل بھی کم ہوگی اور ان کی عمر بھی کم ہوگی، اور یہ لوگ قرآن کو بہت اچھی طرح پڑھیں گے، یہ لوگ اللہ کے رسول کی باتوں کو کریں گے، یعنی جو ایک اچھا عالم دین کرتا ہے ویسا یہ لوگ ظاہر کریں گے، لیکن وہ چیز ان کے گلے سے نہیں اترے گی، یعنی ان سے مقبول نہیں ہوگا، وہ ان کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے اسلام میں داخل ہو کر نکل گئے، اسی لیے خارجی کہتے ہیں۔
جیسے تیر کو ہم چلاتے ہیں کسی شکار پہ تو تیر اس سے سوراخ کر کے وہ نکل جاتا ہے اور لگتا ہے کہ کچھ لگا ہی نہیں اس پہ، تو اسی طرح کہا کہ یہ جس طرح تیر نکل جاتا ہے اپنے شکار سے، اسی طرح یہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ان کے بارے میں، خوارج کے بارے میں اگر ہم کو جاننا ہے کہ خوارج کون ہیں، ان کی فکر کیا ہے، تو یہ خوارج کے کچھ صفات ہیں جو آپ کو جاننے ہوں گے۔ یہ خوارج، سب سے پہلی صفت خوارج کی یہ ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ کسی کو نیک نہیں سمجھتے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کو وہ کہہ رہا ہے کہ اعدل، اللہ کے رسول سے زیادہ انصافور کون ہو سکتا ہے؟ وہ شخص اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے کہ اعدل، آپ انصاف کرو۔ تو سوچ کر دیکھیں کہ وہ دنیا میں کسی کو بھی دین میں اپنے سے زیادہ آگے نہیں سمجھتے۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص بنو تمیم کا وہ داخل ہوا، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جب تم داخل ہو رہے تھے تو تمہارے ذہن میں کیا ایسی کچھ بات تھی کہ مسجد میں مجھ سے بھی زیادہ کوئی دیندار ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھ سے بڑا دیندار کوئی ہے ایسا میں نہیں سوچتا۔ یعنی خارجیوں کا ذہن جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا متقی سمجھتے ہیں، یہ خارجی فکر ہے یہ۔ اس کے علاوہ ان کی ایک صفت یہ بھی ہے خارجیوں کی کہ جو بھی قرآن کی آیتیں اور احادیث کفار کے لیے جو بولی گئی، جو آیتیں آئی ہیں، ان کو سب وہ اہل اسلام پر داخل کر دیتے ہیں۔ اگر کفار سے لڑائی کرنا ہے تو وہ لوگ اہل اسلام کو اس پر داخل کر دیتے ہیں۔ ہر وہ آیت جو کفار کے لیے نازل ہوتی ہے اس کو مسلمانوں پر فٹ کر دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ، ان کی ایک اور صفت یہ ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا، اہل السنہ والجماعہ کو قتل کرنا، یہ اپنے لیے سب سے بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابو بکر بغدادی اور یہ داعش وغیرہ کے حملے، یہ سب حملے کس بنیاد پر ہوئے تھے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی دوسری حکومت ہے، وہ اللہ کے حکم کو چلنے نہیں دے گی، اس لیے ہم اپنی حکومت قائم کریں گے۔ اور پھر آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، کتنے ایسی حکومتیں برباد ہوئی۔ حلب کی حکومت، حلب میں لوگوں کا قتل ہوا، فلسطین میں مصر میں لوگوں کا قتل ہوا۔ داعش، ابو بکر بغدادی، اسامہ بن لادن، اس کو خارجیوں نے اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا، حالانکہ یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے، یہ خارجی ذہن ہے۔ اور انہوں نے جو لوگوں کو ٹارگٹ بنایا وہ صرف نوجوان ہوتے ہیں۔ نوجوانوں میں یہ فکر بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے اور بڑی جلدی نوجوان، کیونکہ نوجوان جو ہیں، نوجوانوں کے اندر جوش ہوتا ہے، حماست ہوتی ہے۔ نوجوان یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کچھ کر گزرے، لیکن وہ ٹریک کچھ اور ٹریک پہ چلا جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو نہیں چاہا، ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کچھ کر گزرے۔ نوجوانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن اس خواہش کا غلط استعمال خوارج کرتے ہیں اور خوارج اس کو غلط ٹریک پہ لے کے چلے جاتے ہیں نوجوانوں کو۔ اسی لیے ان کے زیادہ متبعین نوجوان ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو کہا تھا حدثاء الاسنان، ان کی عمریں کم ہوں گی۔ اور ان کی ایک صفت یہ بھی ہے خوارج کی، وہ اہل اسلام سے، یعنی جو اہل السنہ والجماعہ ہوتے ہیں، مسلمان جو حقیقی ہوتے ہیں، ان سے بہت زیادہ ان کو بغض ہوتا ہے، حقد ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ عمرو بن حمق ایک شخص تھا خارجی، اس نے حضرت عثمان کا جب قتل ہوا، خارجیوں نے حضرت عثمان کا قتل کر دیا، تو قتل کرنے کے بعد یہ شخص داخل ہوا اور 9 بار اس نے حضرت عثمان پر حملہ کیا۔ شہید ہونے کے بعد اس خارجی نے حضرت عثمان پر 9 حملے کیے اور کہا کہ اما الثلاث فللہ، 3 حملے جو میں نے کیے تیرے اوپر وہ میں اللہ کے لیے کیا ہوں۔
وَأَمَّا السِّتْ فَمَا لِي عَلَيْكَ فَمَا كَانَ فِي قَلْبِي عَلَيْكَ، کہ جو تجھ سے مجھے بغض ہے، جو تجھ سے مجھے نفرت ہے، اس نفرت کی وجہ سے یہ چھ حملے کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان جن کے جو اللہ کے رسول کے داماد، 2 بیٹیوں سے شادی ہوئی، خلیفہ راشد، حضرت عثمان سے اتنا بغض ہے خارجیوں کو۔ اور اسی میں سے ایک خارجی محمد ابن سیرین یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، یعنی کتنا بغض ہوتا ہے اہل سنہ والجماعہ سے خارجیوں کا۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر، اور میں جانتا ہوں کہ تو معاف نہیں کرے گا۔ وہ شخص خود ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر، اور میں جانتا ہوں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں نے یہ منت کی تھی، یعنی میں نے یہ مانا تھا کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو حضرت عثمان کو جھاپڑ ماروں گا، چانٹا، یعنی ماروں گا اپنے ہاتھ سے حضرت عثمان کو۔ اور ایسا وقت کب ملا؟ جب لوگ جنازے کی طرف جا رہے تھے، جنازہ تیار ہو گیا حضرت عثمان کا، اس وقت اس کو موقع مل گیا، وہ اکیلے رہ گئے، یعنی لاش اکیلے رہ گئی، تو یہ جا کر ان کو یہ چاٹی سے، یہ ہے نا تھپڑ مارا، مرنے کے بعد، نہلانے کے بعد حضرت عثمان کو، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گئے، یعنی فالج مار دیا اس کے ہاتھ، اور ویسے ہی رہ گیا وہ ہاتھ۔ وہ جب مارا ان کو دفنانے کے لیے تیار کر دیا گیا تھا حضرت عثمان کو، اس وقت اس نے چانٹا مارا ان کو اور اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ تو وہ بیان کر رہا ہے حضرت محمد ابن سیرین سے، جن کے خواب کی تعبیروں میں کتابیں بہت زیادہ ہیں، ان سے وہ بیان کر رہا ہے کہ میں ایسا کیا اور میرے ہاتھ شل ہو گئے اور میرا ہاتھ ایسے، یعنی اتنا حقد خوارجیوں کے دلوں میں ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اور ان کی ایک اور صفت اللہ کے رسول نے بتائی کہ ہم کلاب النار، جہنم کے کتے ہیں یہ خوارج جو ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ان سے دھوکے میں آتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک شخص بڑا متقی، قرآن زبردست پڑھنے والا، داڑھی اتنی لمبی، وضع قطع کا پورا پابند، کیا اس سے کوئی شخص دھوکے میں نہیں آئے گا؟ یعنی ایسے لوگوں سے نوجوان خاص طور سے دھوکے میں آتے ہیں۔ دیکھو، اسلامی حکومت کو گالی دینا یہ لوگوں کا شیوا ہے۔ وہ لوگ، میں نے جیسا شروع میں بتایا کہ وہ اپنے سے زیادہ متقی کسی کو نہیں سمجھتے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت، ہم دنیا کی تمام حکومتوں میں اگر موازنہ کریں تو تمام حکومتوں میں سب سے زیادہ دین کی پابند حکومت کون سی ہے؟ سعودی حکومت ہے۔ سعودی حکومت کو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی اس کو ختم کر دینا چاہیے، یہ ختم ہوگی اور ہماری حکومت آئے گی خارجیوں کی، تو ہم اللہ کے دین کا استحکام کریں گے۔ حالانکہ انہوں نے اسلام کا فائدہ پہنچانا چاہا، لیکن ہوا یہ کہ اسلام کا ان سے جتنا نقصان پہنچا، یہودیوں سے نقصان نہیں پہنچا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں ان خارجیوں کو، میرے زمانے میں اگر یہ پیدا ہو گئے تو میں ان کو یہود و نصارہ کی طرح قوم عاد اور قوم سمود کی طرح میں ان کو قتل کروں گا۔ یعنی اتنے خطرناک ہیں۔ یعنی جو چولا ہم پہنتے ہیں، جو کپڑا، جو لباس، جو وضع قطع مسلمانوں کا ہو، اور جس سے دیکھ کر ہر کوئی دھوکے میں آ جائے، ایسے لوگوں سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ حقیقتاً اگر کہا جائے تو یہ منافقین ہیں، یہ منافقین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے اہل سنہ دھوکے میں پڑتے ہیں، اور نوجوان جو سیدھے سادھے نوجوان ہوتے ہیں ان کے فتنے میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ اہل سنہ والجماعہ سے کس قدر دشمنی کرتے ہیں، کس قدر دشمنی رکھتے ہیں۔ نابلسی ایک بہت بڑے عالم، ان کو ایک یہودی اور ایک خارجی، 2 شخص نے ان کو پکڑ لیا۔ یہودی نے کہا کہ ان کو مار دیا جائے، خارجی نے کہا
ان کا واقعہ ہے یا وہ کسی کا واقعہ بیان کرتے ہیں اللہ اعلم. کہتے ہیں کہ یہودی کہہ رہا تھا کہ مار دو ان کو، لیکن خارجی کہہ رہا تھا کہ نہیں، اس کو زندہ میں پورا چمڑا نکالیں گے، اس کے چمڑے کو پورا ادھیڑیں گے، پھر خود بخود یہ مرے گا. کون؟ خارجی. یہودی بعد میں جب ایسا کرنے لگا تو یہودی کو برداشت نہیں ہوا یہ تکلیف، تو اس نے کھنجر سینے میں مار دی کہ ایسے مر جائے. یعنی کتنا وہ لوگ اہل السنہ والجماعہ کو تکلیف پہنچانا چاہتے. آپ کچھ دنوں پہلے دیکھے ہوں گے اور بہت ساری خبریں آتی رہتی ہیں، امام حرم کو جب خطبہ دینے چڑھتے ہیں تو بیٹھا رہتا ہے، احرام باندھ کے بیٹھا رہتا ہے، اور جیسے دیکھتا ہے کہ سب لوگ شانت ہوئے فوراً وہ چھڑا چھپائے رہتا ہے، دوڑ کے جاتا ہے مارنے کے لیے. تو وہاں تو پولیس رہتی ہے، وہ پکڑ لی اس کو. کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار اس طرح کے واقعے پیش آئے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ نیک عمل کیا سمجھتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کو ذکر پہنچانا، ان کو قتل کرنا. اور یہ بات دیکھیں گے کہ جنہوں نے اہل السنہ والجماعہ کا قتل کرنا شروع کیا، جن نوجوانوں نے خوارج کی فکر سے متاثر ہوئے، انہوں نے اپنے والدین کو قتل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے. کیوں؟ جو نوجوان خارجی ذہن سے متاثر ہوئے، ان لوگوں نے اپنے والدین کو قتل کرنے میں ثواب سمجھا، اور ان کو یہ سکھایا جاتا ہے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اب ان کی نظر میں ہم سب لوگ گناہ کرتے ہیں نا، تو گناہ کرنے والا ہر وہ شخص وہ ان کی نظر میں کافر ہے. گناہ کرنے والا ہر شخص ان کی نظر میں کافر ہے. اب میں ہوں، مجھ سے خطائیں ہوتی ہیں، آپ ہیں، آپ سے خطائیں ہوتی ہیں. انسان مسلمان کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے خطائیں نہیں ہوتی ہے، لیکن خطا کرنے والا ان کے پاس مسلمان نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم ان کا صفایا کریں گے اور پھر ہم کفار سے لڑیں گے. انہوں نے جتنا مسلمانوں کا قتل کیا ہے اور ان کی وجہ سے جتنے مسلمان قتل ہوئے ہیں، یہودیوں کی وجہ سے اتنے مسلمان قتل نہیں ہوئے. یہ آستین کے ساتھ خوارج جنہوں نے اسامہ بن لادن کو لوگوں نے ہیرو بنایا، وہ ہیرو نہیں ہے، یہ خارجی ہے، اور خارجی ذہن کا ہے، جس کی وجہ سے خوارج نے ان کو اکسایا اور خوارج کی وجہ سے یہ قتل ہوئے اور اس کی وجہ سے دوسرے مسلمان قتل ہوئے. حالانکہ یہ خارجی ذہن کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے. اسی لیے ان سے بچنے کے کیا طریقے ہیں، کیسے ہم ان سے بچیں گے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ علم ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، ہمارا علم اور اہل سنہ والجماعہ کی فکر یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں میں گناہگار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں. کوئی بھی گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ جب خود کہتا ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک اگر نہیں کرتے ہو، کوئی بھی گناہ کرتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، کر سکتا ہوں. تو پھر ہم یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اگر آپ کبیرہ یا صغیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو آپ کافر ہیں اور ہم آپ کو قتل کریں گے؟ جب اللہ نے ہمیں معاف کیا اور اللہ نے کہا کہ آپ سے گناہ ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ کل بنی آدم خطا، کہ ہر بنی آدم گناہگار ہے، گناہ اس سے ہو سکتا ہے، تو پھر خوارج کی یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ خوارج یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی گناہ کرے گا ہم اسے قتل کریں گے؟ اور یہی فکر نوجوانوں میں عام ہو رہی ہے. نوجوان کوئی بھی غلط کام دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ارے یہ غلط کر رہا ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے، اسے ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ نہیں، وہ بڑا سے بڑا متقی انسان بھی ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے، اس سے غلطی ہو جانا. کوئی بھی حکومت اگر غلطی کر رہی ہے، مثال کے طور پر سعودی حکومت لاکھ غلطی کر رہی ہے، لیکن ہم حکومت کے خلاف بولنا یہ غلط مانتے ہیں، کیونکہ اگر ایک مرتبہ بغاوت شروع ہوتی ہے تو بغاوت کا انجام صحیح نہیں ہوتا. جن حکومتوں سے بھی بغاوتیں کی گئی، خوارج کے ذہن والوں نے
جن حکومتوں سے بھی بغاوت کی وہ حکومتیں تباہ و برباد ہو گئی۔ جب یہ باغی اور حکومتوں میں لڑائی ہوئی تو تیسری ایک بلی آئی، دو چوہے لڑے تو ایک بلی آئی، اور بلی آ کے اس حکومت کو ہی قبضے میں لے لی۔ ایسا ہوا اور اسلامی حکومتیں بہت ساری اس میں برباد ہوئی۔ تو سب سے پہلے تو ان کو جاننا کہ ان کی فکر کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور ان سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ قرآن ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، قرآن ایک دوسرے کی تکذیب نہیں کرتا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن ان کی جو فکر ہے ان کی فکر سے قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تکذیب کرتا ہے، یعنی ایک فکر دوسرے فکر کی مخالف سمجھ میں آتی ہے ان کی فکر سے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا ہر حال میں، وَلَوْ كَانَ اگرچہ کہ تمہارے اوپر کوئی حاکم ایک حبشی غلام ہی بنا دیا جائے، لیکن جماعت سے الگ نہیں ہونا، جماعت سے الگ نہیں ہونا۔ اور یہاں تک کہا کہ جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو گویا کہ مسلمانوں کی صفوں سے الگ ہونا۔ خوارج ذہن کیا ہے؟ خوارج ذہن کہتا ہے کہ یہ سب لوگ تو گناہ گار ہی ہیں، میں ہی ایک نیک ہوں، ان سب سے الگ ہونا۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی فکر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر ایک گروہ بناتے ہیں اور پھر بغاوت ہوتی ہے۔ تو اس لیے فلزم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، کبھی بھی لاکھوں گناہ گار ہیں، گناہ کریں لیکن ان سے الگ نہیں ہونا، مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہیں ہونا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ ہم جس پر ہیں، میرے صحابہ جس پر ہیں وہی جماعت کو لازم پکڑو۔ جماعت سے مراد کون ہے؟ جماعت سے مراد اہل السنہ والجماعہ، اور اہل السنہ والجماعہ تو ہر کوئی اپنے آپ کو سنی ہی کہتا ہے، ہر اپنے آپ کو بدعتی بھی کہتا ہے کہ ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اس جماعت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ، اس کو تم لازم پکڑو اور باقی راستوں کو چھوڑ دو۔ اگر وہ بھی ناممکن ہو جائے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے تو ایک درخت کے نیچے تم اپنے آپ کو سمیٹ کے باندھ کے رکھ لو اور اللہ کی عبادت کرتے کرتے وہیں مر جاؤ۔ اگر اس میں بھی اشتباہ ہو جائے کہ کون سی جماعت صحیح ہے، کون سی جماعت صحیح ہے، اگر اس میں بھی اشتباہ ہو جائے تو تم اکیلے ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو اور مر جاؤ۔ تو گویا کہ خوارج کی فکر جو ہے وہ نوجوانوں میں اگر عام ہو جاتی ہے تو پھر یہ فتنے ایسے ہیں جو تھمتے نہیں ہیں۔ خوارج کا فتنہ اگر نوجوانوں میں داخل ہو گیا تو نوجوان کبھی اپنی فکر سے مڑتے نہیں۔ نوجوانوں کے اندر حماست ہوتی ہے اور حماست کے ساتھ حماقت بھی ہوتی ہے، ان کے اندر جوش بھی ہوتا ہے، بیوقوفی بھی ہوتی ہے، وہ اپنی سوچ سے تنازل کرنا نہیں چاہتے۔ اس لیے قبل اس کے کہ نوجوان ہمارے اس طرح کی سوچ پیدا ہو کہ ہم ہی نیک ہیں، دوسرے گناہ کرنے والے کافر ہیں، اس طرح کی سوچ آئے اور اہل السنہ والجماعہ کو قتل کرنے والے بنے، اس سے قبل ہم اپنے نوجوانوں کو سنبھالنا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ ہمارے درمیان نیکوکار لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بدکار لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا، کوئی جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، آج کے تھوڑا 4-5 منٹ 10 منٹ زیادہ لیٹ ہوگا، یہ موضوع تھوڑا طویل ہے۔ ان کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن بڑی اچھی آواز میں پڑھیں گے، آپ کو دیکھنے میں بھی وہ مسلمان لگیں گے، وہ قرآن پڑھیں گے تو لگے گا کہ کتنی پیاری قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن ان کی زندگی میں نہیں ہوگا۔ قرآن جو کہہ رہا ہے
बहुत सारी चीज़ों पे अमल करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, ज़कात देंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे इसमें, लेकिन जो फ़िक्र होती है जो हमें चलाती है किसी दीन पर, वहाँ पे खलल पैदा हुआ इनको। यानी हमारे अंदर क्या है, नमाजों में कमी है, रोज़ों में कमी है, गुनाह करते हैं, लेकिन उनके अंदर ये सब बातें होंगी, लेकिन जो फ़िक्र जिससे आदमी दीन पर चलता है उस फ़िक्र में कमी होगी, जो अकीदा होता है उसमें कमी होगी, वरना अमल करने में वो लोग पीछे नहीं होंगे। बातें तो इन लोगों के ताल्लुक़ से बहुत सारी हैं, ख़वारिज के ताल्लुक़ से, बस मुख्तसर तौर से मैं ये कहूँगा कि ख़वारिज जो हैं वो नौजवानों को टारगेट करते हैं और उनको उनके अंदर एक जोश पैदा करते हैं कि देखो ये मुसलमान हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, ये मुस्लिम हुकूमत है जो इस्लाम के लिए कुछ नहीं कर रही है, यहाँ पे फिल्म के अड्डे खुल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी चीज़ों में जो आवाज़ उठाते हैं जो लोग, यानी हुकूमत को बदनाम करते हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करने के लिए लोगों को, नौजवानों को उकसाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं कि ये लोग देखो, इबादत में कोई अपने आप को बड़ा समझे, ये खारजी फ़िक्र है, लेकिन दूसरी चीज़ों में बड़ा समझे, जैसे कोई समझे कि अरे मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास ये है, फलां है, इसको कहते हैं तकब्बुर। ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है। लेकिन जो ख़वारिज की फ़िक्र है वो गुनाह कबीरा नहीं, वो फ़िक्र का ही इन्हिराफ है, जिसकी वजह से कौमें हलाक हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ख़वारिज के फ़ितनों से महफूज रखे और इनकी जो फ़िक्र मुसलमानों में आम हो रही है, नौजवानों को अल्लाह ताला हिदायत दे कि नौजवान इसको क़ब्ल इसके कि उनको अपने चपेट में ले ले, क़ब्ल इसके अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और उनको सही समझ अता करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।